بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ٹھیک ہے جی، اس کے معنی اور مطالب جو ہے عام انسان کے پاس نہیں ہے۔ البتہ بعض نے کوشش کی ہے، الف سے بھی مطلب نکالا ہے، لام سے بھی مطلب نکالا ہے، میم سے بھی مطلب نکالا ہے۔ الف سے انہوں نے کہا اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، لام سے انہوں نے پھر جبریل نکالا ہے، میم سے محمد نکالا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب نکالا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر الف سے اللہ نکالتے ہیں تو لام سے جبریل، لام تو آخر میں ہے، شروع میں ہونے والی کوئی چیز نکالنا چاہیے تھا۔ چلو میم محمد شروع میں ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جبریل کا تو نام کے جو ہے شروع میں تو لام نہیں ہے، جیم ہے۔ تو یہ اندازہ بھی کسی حد تک جو ہے درست نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک اٹکل پچو ہے۔ لہذا ان حروف مقاطعات جو ہے یہ ایک ایسی جو ہے اسرار اور رموز ہے، یہ راز کی باتیں ہیں جو خدا اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی اپنے محبت اور تعلق کے جو ہے نشانیاں ہیں جو کہ پوشیدہ، یعنی کہ میان عاشق و معشوق رمزس کرامن کاتبین ہم خبرنس۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک عاشق اور معشوق کے درمیان میں جو ہے اشارہ کنایوں میں جو بات کرتے ہیں تو وہ وہی سمجھ سکتے ہیں، اور کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اور رسول کی عشق اور محبت کی باتیں جو ہے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے تو پھر کدھر انسان سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اشارات جو ہے، یہ کنایات جو ہے، ان کے معنی اور مطالب حروف مقاطعات کے حروف یہ جو ہے اس کو اپنے ہی حالت میں پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی اور مطالب نکالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یہ اس انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تاہم بعض صلحاء کرام جو ہے مفسرین نے جو ہے کوشش کی ہے، اس طرح اندازے کیے ہیں، اور ان کا بھی کوئی محکم فیصلہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو الف لام کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے کا جب تلاوت کرے گا تو اس بندے کو ہر حرف کا 10 نیکیاں مل جائیں گی، ہر حرف کے عوض میں 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو بتایا پیارے رسول یہ تو پھر کس طرح ہے؟ کیا الف لام میم ایک حرف ہے یا ایک لفظ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الف لام میم جو ہے یہ تو ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے۔ حرف تو کیا ہے؟ الف حرف واللام حرف، المیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں پڑھنے سے ثواب ملے گا، اور لام پر 10 نیکیاں ثواب ملے گا، میم پر 10 نیکیاں ثواب ملے گا، یعنی کہ الف لام میم پڑھے گا تو پھر اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کرنے کی جو ہے سعادت مندی اتنی ہے کہ اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس انسان کو جو ہے الف لام میم پڑھنے کی تو فعل پر جو ہے 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام میم جو ہے یہ، اور یہ لام میم، میم پر جو شت ہے نا یہ 2 میم کے بدلے میں ہے، 2 میم کے بدلے میں ہے، ٹھیک۔ جس طرح 2 وا پر شت آ کر 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، جیسے علی مم، علی مم، ہاں جی، وہاں کا الگ ہوتا ہے جی، غفور رو رحیم۔ اسی طرح جو ہے وہاں کی جو ہے یہ وہاں عطفہ کا جو اس طرح جس طرح ہوتا ہے، تو بہرحال اس کا اسی طرح جو ہے یہاں 2 میم کے عوض ہے۔ بہرحال اس کی زیادہ تفصیلات میں مفسرین کے جو ہے آراء کی طرف ہم نہیں جاتے، کسی حد تک جو ہے یہ آپ چند ایک باتیں جو ہے ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کے فائدے کی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسا علم اور ایسے جو ہے کتاب کا جو ہے جس کی حفاظت کی ذمہ لیا تھا، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ ایک موعود، ایک وعدہ شدہ، ٹھیک ہے جی، وعدہ شدہ کتاب تھی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظین والی کتاب کون سی ہے؟ یہ کہ ذالک الکتاب، وہ موعود جو بتایا گیا ہے وہ کتاب کیا ہے؟ ذالک، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، حاذا قریب کے لیے ہے،
اور یہاں ذالک بعید جو ہے لے کر جو ہے یہ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے یہ ارتفاع شان ہے، اس کے اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اور اس کا نزول اور اس کا مقام عرش ہے، لہذا اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کتاب جو عرش سے نازل ہوا ہے جی، نازل ہو گئی ہے، وہ کتاب جو عرش میں لکھی ہوئی ہے جی، وہ کتاب جو بیت المعمور میں موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے ذالک اس میں بعید کا لایا ہے، لہذا تو کتاب سے مشارہ ملنے کیا ہے، یہی قرآن مجید ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں۔ لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب شک نہیں ہے، فی ہی اس میں، اس کی صداقت میں شک نہیں ہے، اس کے وجود میں شک نہیں ہے، ان کے آیات میں شک نہیں ہے، ہاں جی، اس کی ترتیب میں شک نہیں ہے، اس کی تدوین میں شک نہیں ہے، اس کے نازل کرنے والے میں شک نہیں ہے، اس کو لے کے آنے والے میں شک نہیں ہے، جس پر نازل ہوا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہاں بھی شک پیدا کرتے ہیں، یہاں بھی شک پیدا، خدا نے کتاب کو کسی اور پر بھیجا تھا، جبریل نے کسی اور کو پر لا کے دے دیا، خدا بھی نعوذ باللہ مجرم، ادھر فرشتہ بھی مجرم جو کہ رسول، ہاں جی، اس کو کیا کہتے ہیں، روح الامین، ایسا فرشتہ جو امانت دار ہے، وہی کوئی خاص کوئی عام آدمی کے ساتھ یا کوئی عام شخص کے ساتھ، کوئی عام نفری کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو روح فرشتہ بھی ہے اور امین بھی ہے، اس کے اندر کوئی انسانی نفس موجود نہیں ہو سکتا، نہ اس کے پاس اس کے دلوں میں کوئی غل غش ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی عناد ہے، نہ دشمنی ہے، وہاں ان کے ہاں کیا ہے، وہاں تو سراپا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ان کا غذا ہے، ان کی غذا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، ٹھیک ہے جی، وہ سراپا، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہی نازل کرنا، وہی جو نازل کرتا ہے وہ اٹھا کے لا کر جو ہے نبیوں پر تک پہنچانا جو ہے روح الامین کا کام ہے، تو وہ روح الامین فرشتہ لے کر آیا ہے۔ اب اس لانے والے میں بھی شک نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے، جس پر اتارا گیا ہے اس پر بھی شک کوئی شک نہیں، تو یہ مختلف قسم کے یہی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فی اس میں کیا ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، ہدن سراپا ہدایت ہے، کس کے لیے ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاروں کی صفت آگے آ رہی ہے، وہ کون پرہیزگار لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقین تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ہاں جی، غیب پر۔ اب غیب سے مراد کیا ہے، غیب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود پر اعتبار ہے، اللہ کے وجود پر یقین ہے، اللہ کے ذات پر یقین ہے، اللہ کی جو ہے حیثیت پر یقین ہے، اللہ کی عظمت پر اور اس کی بادشاہت پر یقین ہے، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا غائبانہ طور پر اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن رسول نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو لا الہ الا اللہ کے اندر جو وہ رسول نے جس طریقے سے اللہ کے ذات کو پیش کیا ہے، اسی ذات پر یقین ہو گیا، اسی پر جو ہے ایمان لایا، اور وہ غائبانہ طور پر ایک کسی ذات پر ایمان لانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ بڑی بات ہے، لہٰذا ان لوگوں کی صفات یہ ہے، الذین، یہ لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غائبانہ چیز پر، یعنی اسی طرح جو ہے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، فرشتے نے وہی لایا دے کر اس پر اعتبار کرتے ہیں، ہاں جی، قیامت کا آنا جو ہے، آنا نہ آنا جو ہے اس پر بھی ابھی پتہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس پر اعتبار کرتے ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ہے وہی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے الہام میں ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کا علوم جو ہے یہ بھی ایک غائبانہ چیز ہے، ٹھیک ہے، غیبی چیزیں ہیں، اور ان تمام غیبی چیزوں پر اعتبار ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان کی ایک صفات یہ ہے، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اقام یقیم، اقامتاً، قائم کرنا، ہاں جی، مستحکم کر کے قائم کرنا، اس میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، ایسے مضبوط قسم کے نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جن کو ہم نے رزق عطا کی ہے اس سے وہ ينفقون، خرچ بھی کرتے ہیں، ہاں جی، اور یہ اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے، تیسری صفت ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہے، ٹھیک ہے جی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب،
دوسری صفت یقیمون الصلاۃ ہے، نماز قائم کرتے۔ تیسری صفت ہے مما رزقناہم ينفقون، ہم ان کو رزق دیے ہوئے ہیں تو ان رزق سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو وہ کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ اور ایک صفت یہ ہے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے پیارے رسول جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے، ہاں جی، جو کتاب تجھ پر نازل ہوئی ہے اس کتاب پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر، ان صحف آسمانی پر جو اتاری گئے ہیں یا اتارے گئے ہیں، کن پر؟ آپ سے پہلے انبیاء پر، ہاں جی، جیسے انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف اسماعیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر انبیاء کرام پر بھی جو ہے اس طرح صحف نازل ہوئے ہیں، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے الہامی کتاب ہے، اس پر یقین ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان کو آخرت پر بھی یقین ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت کے آنے پر، آخرت سے مراد کیا ہے؟ وہ دن جس میں حساب کتاب دینا ہے، جس دن حساب کتاب لیا جائے گا، اس دن میں جو یعنی کہ روز جزا کہلاتا ہے، اس میں جزا سزا کا تصور موجود ہے، اور وہ جزا اور سزا کے طفیل جو ہے انسان دنیا میں جو ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اس کی طفیل سے انسان جو ہے ٹھیک رہتا ہے، اپنے جو ہے زندگی کو ٹھیک سیدھا رکھتا ہے اور ہدایت کے راستے پر رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے خوشنودی کے کام کرتے ہیں، ناراضگی کے کام نہیں کرتے ہیں، شیطان مردود والا کام نہیں کرتے ہیں، گمراہوں والا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ انعمت علیہم، ہاں جی، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ان پر وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے وہ وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی کیا ہے ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ بس جی دو لمبا کر دیجیے بس، یہ ٹھیک ہے جی، 5 4